अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत। आपका दौर हुकूमत 20 दिसंबर 1971 से शुरू होगा और 5 जुलाई 1977 तक चलेगा। आइए देखते हैं कि आपके दौर हुकूमत में कौन से कारनामे सर अंजाम दिए गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला। भुट्टो मुल्क में पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। कौम में एक नई रूह पैदा करने, मुश्किल हालात का मुकाबला करने और आवाम को अपनी पॉलिसियों से रोशनास कराने के लिए उन्होंने अपनी पहली तकरीर करते हुए पाकिस्तानी अवाम के हौसलों को नया अज़म और बलबला दिया। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क को ख़तरनाक बहरान का सामना है। मैं ऐसे वक्त में आया हूँ जब तारीख़ी पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी है। मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब क़ायद-ए-आज़म ने देखा था। मेरा यकीन है वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। 1971 से 1977 के दौरान माशी इस्लाहात के अहम पहलू ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में किए गए। आइए देखते हैं इसमें क्या कारनामे अंजाम दिए गए। नंबर 1, सनतों को कौमी तहवील में लेना। 1971 तक मुल्क के 60% सनती असासे और 80% इंश्योरेंस का कारोबार सिर्फ 22 खानदानों की मलकियत था। 22 दिसंबर 1971 को भुट्टो हुकूमत ने 22 सरमायादार खानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। 19 कंपनियों को जारी किए गए 10 करोड़ से जायद के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दिए गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेकाम को आवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी ख्याल करते थे। उनके दिल में आवाम की भलाई का जज्बा था। वो सरमायादारों, दौलतमंदों और कारखानादारों की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते थे। आवाम को उनकी नाइंसाफ़ी से निजात दिलाने के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके तहत 10 बड़ी सनतों को सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान किया गया। कौमी तहवील में ली गई सनतों में अहम सनतें दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पुर्जे जोड़कर गाड़ियां बनाने की सनत, भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, सीमेंट की सनत, मफाद आमा की सर्विस के तहत आने वाली सनत, ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनत, भारी सामान बराए बिजली की सनत। दूसरा पॉइंट है बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेना। बड़े बड़े सरमायादार खानदानों ने अपने निजी बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थीं, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत तक़वियत मिल रही थी। हुकूमत को इन निजी बैंकों और बीमा कंपनियों से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल न था। चनाचे हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेकाम के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी मलकियत में ले लीं और उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया गया। 1 जनवरी 1974 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक कौमी तहवील में ले लिए गए। इनसे बैंक मुलाजमिन के हालात भी बेहतर हुए। बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत को इक़्तिसादी लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ और रुपया आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने लगा। तीसरा पॉइंट, लेबर इस्लाहात। भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी के अहम नुकात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, हर कारखाने में इंतजामी मामलात को चलाने वाली कमेटी में मजदूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। मजदूरों को इख्तियार मिल गया कि वो कारखानों के हिसाब और स्टोरों की जांच पड़ताल और अपने नुमाइंदों के जरिए कर सकेंगे। नंबर 2, मजदूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया। पैदावार में इजाफे की सूरत में मजीद खसूसी बोनस देने का भी ऐलान किया गया। तीसरा पॉइंट, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के औकात कार को नई शक्ल दे दी गई। उनसे एक हफ्ते में 54 घंटों की बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई। पॉइंट नंबर 4, हर मजदूर को रहायशी मकान और हर मजदूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक हासिल होंगे। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तिब्बी इमदाद की सहूलतों के लिए मजदूरों की तनख्वाहों से कटौती नहीं की जाएगी, ये मलकान की ज़िम्मे होगी। पॉइंट नंबर 5, हर मजदूर को रहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। हर कारकुन का तिब्बी मुआयना लाजमी होगा। कम अज़ कम एक बच्चे की कारखाने की तरफ से मैट्रिक तक तालीम का निज़ाम होगा। छठा पॉइंट, ट्रेड यूनियंस के जरिए मजदूरों के झगड़े निपटाने के लिए सनती रवाबत कमीशन कायम किया गया। इस सिलसिले में जूनियर अदालतें कायम की गईं। इस तरह मजदूरों को अज खुद अपना मुकदमा लेबर अदालत में ले जाने का हक मिल गया।
7واں پوائنٹ، شاپ سٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث ملک مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ 8واں پوائنٹ، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے۔ پوائنٹ نمبر 4، زرعی اصلاحات۔ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل اصلاحات کا بھی اعلان کیا۔ نمبر 1، زرعی، یہاں پر بیٹے ایک شارٹ کویسچن ہے۔ شارٹ کویسچن یہ ہے کہ بھٹو کے دور حکومت میں شارٹ کویسچن نمبر 8 ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھٹو کے دور حکومت میں زمین کے لیے زرعی زمین کی حد ملکیت کتنی مقرر کی گئی؟ زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی۔ زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ نمبر 2، وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بھی بنائی گئی۔ فوجی افسران پر اس شق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، تعلیمی اداروں اور یعنی کالجوں اور یونیورسٹیز وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقرر حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا۔ تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ 5واں پوائنٹ، کسی بھی شخص کو استبل، مویشی فارم اور باغات کے نام پر مقرر کردہ حد سے زیادہ زمین رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں۔ 7واں پوائنٹ، مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے۔ 8واں پوائنٹ، حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی۔ 9واں پوائنٹ، پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد بہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور امداد بہمی کی انجمنوں کی مدد کے لیے رقوم مختص کی گئی۔ ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ بھٹو کے دور حکومت میں نیشنلائزیشن کے صنعت، تعلیم، کامرس اور تجارت پر اثرات آئی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1، صنعت۔ ذیل میں نیشنلائزیشن کے صنعت پر مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ نمبر 1، مثبت اثرات۔ پہلے مثبت اثرات دیکھیں گے پھر منفی۔ 1972 کی لیبر اصلاحات سے صنعتی مزدوروں کا استحصال ختم ہوا، ان کی اجرتیں بڑھیں اور دوسرے مراتب میں بھی اضافہ ہوا۔ صنعتی ادارے حکومت کو پورے ٹیکس اور ڈیوٹی ادا کرنے لگے جس سے قومی صنعت میں اضافہ ہوا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ مزدوروں کے ساتھ مل مالکان کا رویہ بہتر ہوا، ہڑتالوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی گئی۔ صنعتی اثاثوں پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا جو ختم ہوا اور سرمایہ دار طبقے کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ صنعتی ادارے حکومت کی تحویل میں آنے سے حکومت کے لیے صنعتی اشیاء کی قیمت میں کنٹرول رکھنا آسان ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کیا ہوئے۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے سے سرمایہ داروں نے پاکستان میں صنعتیں لگانا کم کر دیں جس سے صنعتی ترقی کا عمل سست ہو گیا۔ صنعتی اداروں کو تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ مزدور یونین نے سیاسی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آئے دن مراعات میں اضافے کے لیے ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے جس سے صنعتوں میں مزدوروں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ، صنعتی اداروں میں ضرورت سے زیادہ سیاسی عملہ بڑھتی ہوا جس کو کام سے زیادہ مراعات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ اس طرح کام کرنے کی استعداد روز بروز کم ہوتی چلی گئی۔ صنعتوں کے تنخواہ دار افسران نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا جس سے ملک میں بدعنوانی فروغ پانے لگی۔ سرکاری تحویل میں ہونے کی وجہ سے بہت سے کم پیداوار دینے والے یونٹ بھی چلتے رہے جس سے قومی خزانے پر بوجھ بڑھتا رہا۔ اب آتے ہیں تعلیم پر۔ تعلیم کے ذیل میں نیشنلائزیشن کے تعلیم پر مثبت اور منفی اثرات کیسے پیش ہوئے۔ نمبر 1، مثبت اثرات۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں ملک کے بیشتر نجی تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے۔ ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ قومیانے سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر سہولتیں سرکاری اداروں کے برابر ہو گئیں۔ ملک کے طلبہ کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔
جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنے لگے۔ طلبہ کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کیا گیا۔ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ یونیورسٹیاں قائم کر کے ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی رفتار تیز کرنے کا پروگرام بنائے گا۔ کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر کے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کم از کم اسکول کو اپ گریڈ کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، ملک بھر میں اسکول اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھول کر بے شمار غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دی گئی، جس سے طلبہ کو ریڈیو، ٹی وی اور بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع ملے۔ اس کے علاوہ تعلیمی بالغاہ کے مراکز بھی قائم کیے گئے۔ اب آتے ہیں تعلیم پر منفی اثرات۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو قومی خزانے سے رقم خرچ کرنا پڑی۔ قومی خزانے پر بوجھ پڑنے سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ حکومت کے قومیانہ کے اقدام سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان ناخوش تھے اور وہ اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کی جدوجہد کرنے لگے۔ طلبہ کو کرائے میں رعایت دینے سے ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان کشمکش کی ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حد سے زیادہ آزادی دینے سے طلبہ تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں نے سیاسی جماعت کے ذریعے منظم شکل اختیار کر لی اور امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب آتے ہیں کامرس اور تجارت پر اس کے اثرات۔ سب سے پہلے مثبت اثرات کا ذکر کریں گے۔ صنعتوں کے قومی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ بھٹو حکومت نے صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمد کی حوصلہ افزائی کی، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ پاکستان کا توازن تجارت بہتر ہوا، برآمدات میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ سبزیاں اور پیاز بھی برآمد ہونے لگے۔ زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر ہوئی، جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اب آتے ہیں منفی اثرات۔ افراط زر ہونے سے تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوا، روپے کی قدر کم ہونے سے برآمدات میں اضافہ ہوا، لیکن مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سامان نتائج کی درآمد بڑی، مشینری کے درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا، جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا۔ ملکی خزانے پر بوجھ بڑھنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے میں چلا گیا۔ یہ بیٹا آپ کا لانگ کویسچن تھا، جس کو اپنے نوٹ کرنا ہے اور کو یاد بھی کرنا ہے جی۔